السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ ذاتی فلیٹ کے لیے سولار بجلی کی سہولت کا موقع۔ تلنگانہ روف ٹاپ سولار PV گرڈ ریگولیشن میں ترمیمات کا مسودہ جاری۔ تلنگانہ میں اپارٹمنٹ میں رہنے والے خاندانوں کے لیے خوشخبری ہے، اب انہیں اپنے ذاتی فلیٹ کے لیے سولار بجلی کی سہولت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا۔ تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن ERC نے اس سلسلے میں ایک نیا طریقہ کار تجویز کرتے ہوئے تلنگانہ روف ٹاپ سولار PV گرڈ ریگولیشن میں ترمیمات کا مسودہ جاری کیا ہے۔ ملک بھر میں یوریا کی قلت، صرف تلنگانہ میں ہی مسئلہ سمجھنا درست نہیں۔ ان باتوں کا اظہار تملا ناگیشور راؤ نے کیا۔ تلنگانہ میں یوریا کی قلت کے معاملے پر وزیر تملا ناگیشور راؤ نے کہا کہ اس ماہ کے آخر تک مرکز سے ریاست کے حصے کی کھاد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ہر ماہ کھاد کی فراہمی کے لیے درخواست کرتے رہے ہیں اور صرف کھاد کے لیے ایک عہدیدار کو دہلی میں تعینات کیا گیا ہے۔ وزیر تملا ناگیشور راؤ نے کہا کہ یوریا کی قلت پورے ملک میں ہے، صرف تلنگانہ میں ہی مسئلہ ہے کہنا درست نہیں ہے۔ یوگا میں شاندار کارکردگی، تلنگانہ کے ضلع عادل آباد کے نوجوان بھارگو کی قومی سطح پر کامیابیاں۔ موجودہ دور میں دنیا بھر میں یوگا کو صحت مند زندگی کے لیے بہترین ذریعہ مانا جا رہا۔ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد کے ایک دور دراز گاؤں کے نوجوان نے یوگا میں اپنی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کر کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ بھارگو نامی یہ نوجوان نہ صرف ریاستی بلکہ قومی سطح پر بھی کئی تمغے جیت کر نمایاں مقام حاصل کر چکا ہے اور ممتاز شخصیات سے داد و تحسین وصول کر رہا ہے۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا کے نائب صدر جمہوریہ عہدے کے امیدوار اور سپریم کورٹ کے سابق جج B سدرشن ریڈی نے عظیم اتحاد کے اراکین سے ایوان کے سینٹرل ہال میں بات چیت کی۔ اس دوران انہوں نے سماجوادی رہنما رام منوہر لوہیا کو یاد کرتے ہوئے اپوزیشن رہنما راہل گاندھی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی لوگوں کی آواز اٹھاتے رہے ہیں، یہ ان کے لیے عادت بن چکی ہے۔ وہ مسلسل چیلنجز کا سامنا کرتے رہتے ہیں اور اپنی کوششوں کے تحت حکومتوں کو فیصلے لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ بات چیت کے دوران سدرشن ریڈی نے لوہیا کے مشہور قول "جب سڑک خاموش ہوتی ہے سنسد آوارہ ہو جاتی ہے" کو بھی دہرایا۔ انہوں نے راہل گاندھی کے عزم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ سڑک کو خاموش نہیں ہونے دیتے، یہ ان کا مزاج اور عادت ہے، ایک کے بعد ایک چیلنجز کا سامنا کرنا ان کی یاترا کا حصہ ہے۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت کو ذات پر مبنی مردم شماری کو منظم طریقے سے کرنے کے لیے کامیابی کے ساتھ راضی کر لیا۔ And since I come from that school of thought, लोहिया जी की एक बात याद आ गई है। जब सड़क دہلی ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ جو بہو اپنے شوہر کی موت کے بعد بیوہ ہو گئی ہے اسے اپنے سسر کی آبائی جائیداد سے کفالت حاصل کرنے کا پورا حق ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ یہ حق صرف آبائی جائیداد پر لاگو ہوگا، نہ کہ سسر کی طرف سے بنائی گئی جائیداد پر۔ دراصل یہ معاملہ دہلی ہائی کورٹ میں ایک خاتون کی طرف سے دائر درخواست سے متعلق ہے جس کے شوہر کا مارچ 2023 میں انتقال ہو گیا۔ خاتون نے کفالت کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی، حالانکہ اس کے سسر دسمبر 2021 میں پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ فیملی کورٹ اور سنگل جج نے اس کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اس نے ہندو گود لینے اور دیکھ بھال ایکٹ 1956 کی دفعہ 19، 21، 22 اور 23 کے تحت دائر درخواست کو خارج کرنے کے حکم کو چیلنج کیا تھا۔ اب دہلی ہائی کورٹ میں جسٹس انل کھیترپال اور جسٹس ہریش ودیا ناتھن شنکر کی بینچ نے کہا ہے کہ ہندو گود لینے اور دیکھ بھال کے قانون 1956 کی دفعہ 19 اور 21 کے تحت بیوہ بہو کو اپنے سسر سے کفالت حاصل کرنے کا قانونی حق حاصل ہے۔ یہ ذمہ داری صرف آبائی جائیداد تک محدود رہے گی۔ اگر سسر کے پاس آبائی جائیداد نہ ہو اور صرف اپنی کمائی سے حاصل کی گئی جائیداد ہو تو بیوہ بہو کا کوئی قانونی حق نہیں۔ یہ ذمہ داری ان کی وفات کے بعد بھی سسر کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر لاگو رہے گی۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ قانون سماجی بہبود کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ کوئی بیوہ بہو کفالت سے محروم نہ رہے۔
एशियाई बाजारों से मिले जुले इशारों के दरमियान घरेलू स्टॉक मार्केटों में इब्तदाई तिजारत में अहम इंडेक्स में इजाफा देखा गया। बीएसई का 30 हस्स पर मुश्तमिल बीएसई का हसास इंडेक्स सेंसेक्स 362.62 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 82,220.46 पॉइंट्स पर खुला। खबर कहे जाने तक ये 199.63 पॉइंट्स के ऊपर यानी कि 82,047.47 पॉइंट्स पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 91.45 पॉइंट्स पर चढ़कर 25,142 पॉइंट्स पर खुला। तादम तहरीर ये भी 42.75 पॉइंट्स बढ़कर 25,093.30 पॉइंट्स पर पहुंच गया था। बैंकिंग, रियलिटी, ऑयल एंड गैस और मेटल सेक्टर्स के हसस में खरीदारी का जोर रहा। एफएमसीजी, आईटी और फार्मा सेक्टर इस वक्त दबाव में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी और भारतीय एयरटेल के हसस में इजाफा देखा जा रहा, जबकि हिंदुस्तान यूनिवर्सल, इन्फोसिस और एयरटेल के हसस गिरावट में देखा जा रहा। हिंदुस्तानी रेलवे ने दिवाली और छठ के त्यौहार पर मुसाफिरों के लिए सहूलत के लिए 12,000 से ज्यादा खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में सहाफियों से बात करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी, एमपी डॉक्टर संजय जायसवाल और मरकजी वजीर लल्लन सिंह और एमपी संजय कुमार झा के साथ बातचीत के बाद ये फैसला किया गया है कि आने वाले दो बड़े त्योहारों दिवाली और छठ के मौके पर लोगों के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं। इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि वापसी के सफर में मुसाफिरों को भी सहूलत हासिल हो। उन्होंने कहा है कि सीनियर अवामी नुमाइंदों से बातचीत के बाद ये फैसला किया गया कि आने वाले दिवाली और छठ के लिए 12,000 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएं। साथ ही इसका भी ख्याल रखा जाए और वापसी के सफर में मुसाफिरों को सहूलत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो मुसाफिर 13 से 26 अक्टूबर के दरमियान और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के दरमियान वापसी का सफर करेंगे, उन्हें वापसी के सफर पर 20% रियायत का फायदा मिलेगा। हिंदुस्तान में इस वक्त कई इलाके सैलाब की जद में हैं। माहौलियाती तब्दीली के इस दौर में सैलाब के वाक़यात कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट का नया AI जनरेटेड सैलाब डाटा सेट हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा। ये न सिर्फ सैलाब के पैटर्न को समझने में मदद करता है बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट और ज़रूरी मंसूबे को भी बेहतर बना सकता है। हिंदुस्तान खुसूसन पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम और मगरबी बंगाल जैसी रियासतें सैलाब के बढ़ते खतरे का सामना कर रही। इस डाटा सेट पर CSE ने एक स्टडी की है। पंजाब में धान के खेतों से लेकर बिहार की नदियों तक तबाहकुन सैलाब देखने को मिली है और ये डाटा सेट सैलाब के खतरनाक पैटर्न को जाहिर कर रहा। सैलाब मुतासरा इलाके पहले के अंदाजों से 71% ज्यादा हैं। हर साल सैलाब का दायरा तकरीबन 5% बढ़ रहा, जो कि तशवीशनाक अमर है। माइक्रोसॉफ्ट के AI फॉर गुड लैब ने ये रडार, सैटेलाइट इमेजरी और डीप लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करके एक आलमी सैलाब मैपिंग डाटा सेट तैयार किया है। इस डाटा सेट ने 2014 से 2024 तक के 10 साल के सैटेलाइट डाटा का तजिया किया। इससे न सिर्फ गुज़िश्ता सैलाबों का रिकॉर्ड मिलता है बल्कि मुस्तकबिल में जो खम वाले इलाके को भी नुमाया करता है। इसकी खासियत ये है कि ये डाटा सेट और इसका कोड बेस आवाम के लिए ऑनलाइन दस्तयाब है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटर लिस्ट के आदाद व शुमार पर सामने आए तनाज़े ने मरकज बराए मुतालिया तरक्की पजीर मुआशरे CSDS को मुश्किल में डाल दिया। इदारे के सीनियर इंतखाबी तज्जियाकार प्रोफेसर संजय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे आदाद व शुमार जारी किए जिनमें महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हलकों में वोटरों की तादाद में गैर मामूली इजाफा और कमी जाहिर की गई थी। इसी पोस्ट के बाद नागपुर पुलिस ने संजय कुमार के खिलाफ बाज़ाब्ता FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा ताज़री ज़ाब्ता BNS के मुतअद्दिद दफ़ात के तहत कायम किया गया, जिनमें दफ़ा 175, 353 1B, 212 और 340 1-2 शामिल हैं। इन दफ़ात का ताल्लुक झूठी या गुमराहकुन इतला फैलाने, सरकारी अमल में रुकावट डालने और इंतखाबी क़वानीन की मुमकिना खिलाफ वर्जी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मामला हसास नौइयत का है क्योंकि इंतखाबी अमल में शफाफियत और एतबार पर सवाल उठने लगे हैं।
لوک سبھا میں حزبی اختلاف کے شور و غل کے دوران آن لائن گیمنگ کے فروغ اور انضباط سے متعلق بل 2025 کو صوتی ووٹ کی بنیاد پر منظور کر لیا گیا۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی وشنو نے کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے تیزی سے ترقی کی ہے، جس سے تعلیم اور کھیل کے میدان میں سیکھنے کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور لوگوں کی سیکھنے کی رفتار بڑھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بل ای اسپورٹس اور آن لائن سوشل گیمز کو فروغ دیتا ہے اور نقصان دہ آن لائن منی گیمز، ان کے اشتہارات اور مالی لین دین پر پابندی عائد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں ای اسپورٹس کو نئے طریقے سے فروغ مل رہا۔ آن لائن سوشل گیمز فائدہ مند ہو سکتے ہیں، لیکن آن لائن منی گیمز سے لوگوں کو مالی نقصان ہو رہا اور بعض صورتوں میں دھوکہ دہی بھی ہو رہی۔ کچھ لوگوں نے ان گیمز کی لت کی وجہ سے خودکشی بھی کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرناٹک میں حال ہی میں کچھ افراد نے آن لائن گیم میں نقصان کے بعد خودکشی کر لی۔ عالمی صحت تنظیم نے بھی آن لائن گیم سے متعلق خبردار کیا ہے۔ وزیر موصوف نے اپوزیشن سے اپیل کی ہے کہ وہ معاشرے کے مفاد میں اس بل کو اتفاق رائے منظوری دیں۔ ہندوستان نے اوڈیشہ کے ساحل پر چاندی پور واقع ٹارگیٹڈ ٹیسٹ رینج میں اپنے اگنی 5 درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس میزائل تجربے سے ملک کی اسٹریٹجک دفاعی صلاحیتوں کو فروغ ملے گا۔ افسران نے بتایا کہ اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے زیر اہتمام کیے گئے اس لانچنگ عمل میں میزائل کے تمام آپریشنل اور تکنیکی پیرامیٹرز کی تصدیق کی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اگنی 5 ہندوستان کی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO کے ذریعے بنایا گیا ایک طویل فاصلے کا جوہری صلاحیت کا حامل بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ اگنی سیریز کا سب سے ایڈوانس میزائل ہے، جو زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کی ایک فیملی ہے اور ہندوستان کی زمین پر مبنی جوہری ڈیٹرنس صلاحیت کی بنیاد ہے۔ اس میزائل کو ماڈرن نیویگیشن، گائیڈنس، وار ہیڈ اور انجن ٹیکنالوجی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا، جو اس کے مار کرنے کی صلاحیت اور ہدف کی درستگی میں اضافہ کرتا ہے۔ اگنی 5 ملٹیپل انڈیپینڈنٹ اور ٹارگیٹ ایبل ری انٹری وہیکلز ٹیکنیک سے لیس ہے۔ اس سے ایک ہی میزائل کئی جوہری اسلحہ لے جا سکتا ہے، جن میں سے ہر ایک سے ایک مختلف ہدف پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ملک کے کئی حصوں میں شدید بارش سے حالات بگڑتے جا رہے۔ جہاں ایک طرف ممبئی میں بارش نے قہر برپا کیا ہوا ہے، وہیں راجدھانی دہلی میں کچھ دنوں سے ہلکی سے درمیانی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اتر پردیش میں بھی کئی اضلاع میں بارش ہو رہی۔ حالانکہ مشرقی اتر پردیش میں کسان بارش کی امید میں آسمان پر نظر لگائے بیٹھے ہیں۔ اس وقت شمالی و جنوبی ہند کے کئی ریاستوں میں بارش ہو رہی۔ ان سب کے درمیان محکمہ موسمیات نے ملک کے کچھ حصوں میں بارش کو لے کر الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون فعال ہے اور اپنے معمول کی حالت سے جنوب کی طرف چل رہا۔ یہ رفتہ رفتہ شمال کی طرف بڑھے گا، جس کی وجہ سے کئی جگہوں پر شدید بارش سے انتہائی شدید بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 7 دنوں تک مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مشرق راجستھان، ہریانہ، مغربی بنگال اور بہار کے کچھ حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے دہلی NCR پر بھی موسم کافی مہربان ہے۔ مسلسل ہو رہی ہلکی اور درمیانی بارش سے درجہ حرارت میں کمی آئی، حالانکہ لوگوں کو امس بھری گرمی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اس درمیان محکمہ موسمیات نے بتایا کہ دہلی کے مختلف حصوں میں ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ اگلے 7 دنوں تک بارش کا یہ سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے الاسکا میں ملاقات کی تھی۔ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوتن نے واپسی کے دوران 3 طیاروں میں ایندھن بھرنے کے لیے نقد رقم ادا کی۔ یہ معلومات امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دی۔ روبیو نے کہا کہ پوتن کو 3 طیاروں میں ایندھن بھرنے کے لیے تقریباً $2.5 لاکھ، تقریباً 2.2 کروڑ روپے نقد ادا کرنے پڑے۔ جب پوتن امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات کے لیے الاسکا پہنچے تو سرخ قالین بچھا کر ان کا شاندار استقبال کیا گیا، لیکن روبیو نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے عائد پابندیوں کے نتیجے میں ان کے وفد کو طیاروں میں ایندھن بھرنے کے لیے نقد رقم ادا کرنا پڑی۔ امریکی وزیر
वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब रूसी एहलकार अलास्का में उतरे तो वो ईंधन भरने आए। उन्हें अपने तैयारों में ईंधन भरने के लिए नकद अदायगी की पेशकश करनी पड़ी क्योंकि वो हमारा बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा है कि पाबंदियां इस दिन से आज भी पूरी तरह से नाफिज हैं और उनका असर बदस्तूर जारी है। वो हर रोज़ इन पाबंदियों का खमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इससे जंग का रुख नहीं बदला है। इसका ये मतलब नहीं कि ये पाबंदियां गलत थीं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जंग के नताइज को तब्दील नहीं किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।